السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی اور پھر وہ چلے گئے ہاسپٹل اور وہاں سے پھر آج وہ ڈسچارج بھی کل ہو گئے، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کٹ رہی۔ جو صحافی ہیں اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے پتہ چل رہا ہے جس طرح عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ عمران خان صاحب نے کسی کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایسے پتہ چل رہا ہے جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر گولی نہیں چلی تھی بلکہ عمران خان صاحب نے کسی کے اوپر گولی چلائی تھی، اور عمران خان صاحب کو ایک ایکیوزڈ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے بنسبت اس کے کہ ان کو ایک ایسے وکٹم کے طور پہ پیش کیا جاتا، بتایا جاتا کہ ہمارے ملک کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں اور بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے بندوں کو بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے اندر بدامنی چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں وہ ہاسپٹل کیوں چلے گئے اپنے، انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ کیوں نہیں کیا۔ ایک پی ایم ایل این جو اپنے معاملے میں، اپنی لیڈرشپ کی فیملی کے معاملے میں اور اپنے لیڈرشپ کے معاملے میں زیرو ٹالرنس تھی کہ بیماری کا مذاق مت اڑایا جائے، حالانکہ سارے کے سارے علاج ان کے وہاں ہوتے ہیں جہاں جن ہاسپٹلز کے بارے میں لوگوں نے کویسچن اٹھائے وہ سارے رپورٹس سامنے نہیں آتی تھی کچھ بھی، وہ ان کا بھی جو چیزیں تھیں وہ بالکل اس طرح چھپا کے رکھی گئیں کہ سیگا راز ہے، لیکن وہ ان کے اوپر اگر کوئی کویسچن اٹھاتا تھا تو یہ کہتے تھے بیماری کا مذاق اڑایا گیا ہے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے، ظلم کر دیا ہے، اور پتہ نہیں ایک مریض ہیں ان کے ساتھ کیا کر دیا، وہ کوئی بستر مرگ پہ ہے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن کم از کم اس پارٹی کو جو خود اس تجربے سے گزری ہو سارے سے، اس کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کے پتہ نہیں گولی لگی کہ نہیں لگی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ جو خود شیئر کرتے ہیں چیزیں، خود گارڈ کی یا خود ٹویٹر کے اوپر جو اپنے ڈیفنس میں یا کچھ عمران خان صاحب کے خلاف اپنے تئیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اسی میں وہ گارڈ کہہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے۔ وہ سوال الگ ہے کہ ان کو کتنی گولیاں لگی ہیں، لیکن وہ خود کہہ دیتا ہے، یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ گولی نہیں لگی، وہ وہاں پہ ساروں کو سامنے آ جاتا ہے۔ تو مین اسٹریم میڈیا پہ خاص طور پہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح اس وقت جو جتنی بھی قصوروار ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جب گولیاں لگتی ہیں تو وہ پھر محترمہ کی طرح نہیں بچتے، پتہ نہیں لیاقت علی خان کی طرح نہیں بچتے۔ مطلب ان کی جو اندر کی خواہشیں ہیں وہ ذرا چیک کریں، آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ جس کے اوپر اس طرح اٹیمپٹ ہوئی ہو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، نہ صرف ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی بلکہ اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے سارا کچھ جو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، ملک کے اندر روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن کیا عمران خان صاحب جو ہے اس بندے سے بھی ان کی ویلیو کم ہے، بینگ اے ایکس پرائم منسٹر یا بینگ اے پارٹی ہیڈ، کہ جس بندے کا نام تک آپ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایک بندے کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے تو کیا اس کا بنیادی حق آئین اسے نہیں دیتا کہ وہ جس کے اوپر چاہے الزام لگائے اور وہ اس کا نام لکھوائے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، پورے پروسیس ہوتے ہیں، تو مطلب اور یہ بھی سوچیں کہ کل کسی نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کے اوپر کرنی ہے تو 5 منٹ میں ہو جائے گی، یعنی کہ موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر، لیکن وہ جو مخصوص آدمی ہے یا مخصوص کسی ادارے کا بندہ ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مطلب ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا، ان کے ساتھ تو عوام ہے، وہ تو عوامی نمائندہ ہیں، وہ تو اپنے جو احتجاج کا حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہوئے، احتجاج کے حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پبلک اس کے ساتھ ہے، جس پبلک کو آپ پارلیمانی نظام کہتے ہیں، جو ووٹ دیتی ہے فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، وہ جو بھی ہے، تو وہ تو اس کے تحت ہے۔ لیکن
ان کو کس نظریے کے تحت, کس اصول کے تحت بچایا جاتا ہے یا بچایا جا رہا ہے یا سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے, ان کو کس بنیاد کے اوپر یہ ہوا. اور رہ گئی موجودہ حکومت, PDM کی حکومت اور خاص طور پہ نون, وہ اس وقت پوری تماشائی ہیں. وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ جلتی پہ تیل کا کام ہوتا رہے, کبھی بھی ادارے یا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں پیچ اپ نہ ہو. یہ لڑائی جتنی زیادہ بڑھے گی وہ اتنا ہی ان کو سوٹ کرے گا, کیونکہ اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا. جتنی زیادہ یہ لڑائی بڑھے گی اس سے ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ووٹوں میں بھی حصہ ڈال کے دیکھ لیا, ہم نے ضمنی الیکشن بھی کروا کے دیکھ لیے ہیں, اور ہم نے جلسے بھی کر کے دیکھ لیے ہیں, ہم نے بیانیے بھی کھڑے کر کے دیکھ لیے ہیں, ہم نے غداری کا الزام بھی لگا کے دیکھ لیا ہے, ہم نے مذہب کارڈ بھی کھیل کے دیکھ لیا ہے, ہم نے توشہ خانہ فارن فنڈنگ وغیرہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے. لیکن اس کو وہ اس چکر میں بھگانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے جن کے ساتھ یہ بیانیاں بنایا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, جن کے حوالے سے بیانیاں بنایا کرتے تھے کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, جن کے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں ان کے اوپر کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان کے زمانے میں تو کسی DG نے دوسرے DG کے ساتھ بیٹھ کے کبھی پریس ٹاک نہیں کی تھی. کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ تو پوری آپ کڑیاں میں لائیں تو ابھی پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں نہیں گورنمنٹ ہمیں صحیح ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو بیانیاں خود نہیں بنا سکے, عمران خان صاحب کے اوپر خود کچھ لا نہیں سکے, اور وہ بندہ جس کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہوتا, یعنی عمران خان صاحب ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ہوتا, کوئی پولیٹیشین ہوتا, تو اس کا پورا حق ہے کہ اس کے اوپر FIR کے اندر اس کو جس کے اوپر شک ہے, اور جو مطلب ہے اچھا مزے کی بات ہے, ایک طرف یہ بیانیاں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گولی نہیں لگی, دوسری طرف دوسرے بندے کی جس نے حملہ کیا ہے اس کی 3 ویڈیو بھی ریلیز کر دی جاتی ہیں, ہاں میں نے ماری ہے. مطلب ہے یار کوئی ایک چیز کے اوپر آپ کھڑے رہیں, گولی لگی ہے یا نہیں لگی, سوال یہ ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں گولی نہیں لگی تو بس بندے کو کس لیے لے کے آئے ہیں اس کو جس کی 3 ویڈیوز سامنے آئی ہیں, اور اگر اس 3 بندے کی ویڈیوز 3 آ چکی ہیں سب کے سامنے, پھر آپ یہ بیانیہ یا یہ پرسیپشن کیوں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گولی لگی نہیں ہے, اور ان کے تو یہ ہے خود یعنی کہ ثبوت لے کے آتے ہیں, خود اس کے اوپر پھر اس کے اگینسٹ بیانیاں کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو, گورنمنٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے, آگے کس طرح بڑھنا ہے, اس معاملے سے نکلنا کس طرح ہے. اور اگر کوئی الیکشن کی ڈیمانڈ ہے تو وہ تو آپ ان کو بلائیں. کل شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ, سپریم کورٹ کا فل بینچ جو جتنے بھی ججز ہیں ان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو اس کے اوپر حیرت ہے کہ ویسے تو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پرچہ کاٹا جائے 24 گھنٹے کے اندر, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پرچہ جو ہے جن کے جو نشانہ بنے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھا نہیں گیا, اور پولیس اپنی مدعیت میں پرچہ کاٹنے کی کوشش کری, اور اپنے مرضی کے بندے وہی والا جو اٹیکر تھا ویڈیو اس کا نام ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعد میں اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کوئی پرچہ نہیں کاٹا گیا, پرچہ جو کٹے گا وہ عمران خان صاحب کی مدعیت میں کٹے گا, وہ کٹوائیں گے, ان کی مرضی کا پرچہ کٹے گا, اس کے علاوہ کوئی پرچہ نہیں کٹے گا. اور یہ اس طرح کے پرچے صرف اور صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے کاٹے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن بھی لے گی کہ سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ناظرین یہ کچھ ڈیولپمنٹ تھی جس پہ ہم نے بات کرنی تھی, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ.